ایک عظیم شہادت کا دن ہے، ایسی شہادت کا دن ہے، ایسی شخصیت کی شہادت کا دن ہے کہ جس کی مثال تاریخ اسلام تو کیا تاریخ انسانی میں بھی نہیں ملتی ہے۔ اس فلک نے اپنی تاریخ میں کبھی کوئی ایسی شہادت نہیں دیکھی ہوگی کہ جس میں شہید ہونے والا ایک عظیم ملک کا خلیفہ ہو، جس کی خلافت عرب سے لے کر یورپ تک پھیلی ہوئی ہو، اتنے بڑے ملک کا خلیفہ ہو، جس کے گورنر اس کے فرما بردار ہوں، جس کی رعایا اس کی فرما بردار ہو، جس کی رعایا کے اندر جس کی عوام میں سب سے بہترین لوگ موجود ہوں، گورنر بھی اب اس کے کنٹرول میں ہوں، رعایا بھی کنٹرول میں ہو، چند فسادی لوگ، فساد برپا کرنے والے آ کر حملہ کر دیں، لیکن وہ شخصیت اپنی ذات کی خاطر، اپنی جان بچانے کے لیے مشیروں اور گورنروں کے مشورے کے باوجود جنگ کا حکم نہ دے اور اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر کے حیا کی خاطر اس شہر میں خون ریزی نہ ہونے دے، اپنی جان تو قربان کر دے لیکن شہر حبیب میں خون نہ بہنے دے، اپنی جان قربان کر دے لیکن آقا علیہ السلام سے کیے ہوئے عہد سے وفا کرتا رہے۔ اس طرح کی شہادت تاریخ انسانی میں کبھی نہیں ملے گی کہ پورے ملک میں، ملک بھی چھوٹا نہیں، آج کے کئی ممالک پر مشتمل ہے، جس میں سعودی عرب بھی ہے، عراق بھی ہے، ایران بھی ہے، مصر بھی ہے، یورپ کے بھی بہت سارے علاقے فتح ہو چکے ہیں۔ اتنے بڑے ملک کا حکمران اور اس کی حکمرانی اس کے کنٹرول میں بھی ہے، یہ نہیں کہ کنٹرول سے نکل گئی ہے، حکمرانی کنٹرول میں ہے، گورنر کنٹرول میں ہے، عوام کنٹرول میں ہے، صرف اور صرف ایک فسادی ٹولہ جس کو آپ سے اختلاف ہوتا ہے اور اختلاف کرتے کرتے وہ اس حد تک پہنچ جاتے ہیں کہ معاذ اللہ آپ کو شہید کر دیتے ہیں۔ اس شخصیت کا نام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آپ تمام صحابہ کرام میں سب سے زیادہ باحیا ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت میں سب سے زیادہ حیا فرمانے والے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور اس قدر حیا فرمانے والے ہیں کہ آقا علیہ السلام کے شہر کی حرمت کی خاطر اپنی جان دے دی، لیکن اس شہر میں اپنی جان کی خاطر خون نہیں بہنے دیا۔ حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں آقا علیہ السلام کے ساتھ انصار کے ایک باغ میں گیا، آقا علیہ السلام باغ میں تشریف لے گئے، آپ نے قضائے حاجت فرمائی، قضائے حاجت فرمانے کے بعد مجھے اس باغ کے دروازے پہ بٹھا دیا۔ پہلے جو باغ ہوتے تھے ان میں اکثر 4 دیواری ہوا کرتی تھی، ایک دروازہ ہوتا تھا جس سے داخل ہوتے تھے، باقی 4 دیواری ہوتی تھی، محصور باغ ہوا کرتے تھے۔ مجھے اس باغ کے دروازے پر بٹھا دیا اور حکم دیا کہ کوئی بھی بندہ اجازت کے بغیر اندر داخل نہ ہو۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، اجازت طلب کی، میں نے آقا علیہ السلام سے عرض کی تو آقا علیہ السلام نے فرمایا
کہ ان کو اجازت بھی دے دو اور جنت کی خوشخبری بھی دے دو۔ میں نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغ میں داخل ہونے کی اجازت بھی دے دی اور ساتھ میں جنت کی خوشخبری بھی دے دی۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، اندر داخل ہونے کی اجازت طلب کی۔ میں نے آقا علیہ السلام سے عرض کی تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کو اندر آنے کی اجازت بھی دے دو اور جنت کی خوشخبری بھی دے دو۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ میں نے آقا علیہ السلام سے عرض کی تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغ میں داخل ہونے کی اجازت بھی دے دو اور جنت کی خوشخبری بھی دے دو اور ساتھ میں انہیں آگاہ کر دو کہ انہیں عن قریب ایک مصیبت پہنچنے والی ہے۔ سامعین محترم، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ جن کو آقا علیہ السلام نے اس دنیا میں کئی بار جنتی قرار دیا۔